بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محتشم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے میت کو غسل دینے کا طریقہ بیان فرمائیں گے۔ غسل میت کے لیے سب سے پہلے جس تختہ پر میت کو غسل دیا جاتا ہے اس تختہ کو 3 بار 5 بار یا 7 بار اس کو دھونی دی جائے۔ اس کے بعد میت کو اس تختے پر لٹا دیا جائے۔ اس تختے پر میت کو لٹانے کے بعد پھر میت کے غسل دینے والے شخص کے ساتھ 2 یا 3 جو معاون ہوتے ہیں وہ غسل کی جگہ پر چاروں طرف سے کپڑا تان لیں تاکہ دوران غسل باہر سے کوئی اور شخص غسل میت کے اس طریقے کو اور غسل دینے والوں کو نہ دیکھے۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا بڑا فقدان ہے۔ اکثر دیہاتوں میں دیکھنے میں آتا ہے جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو غسل والی جگہ پر 10-15 افراد کھڑے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دوران غسل ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، میری بات مانو، یہ کرو۔ میت کو تختہ دار پہ لٹا کر اس کے بعد میت کے سطر پر کپڑا تان دیا جائے تاکہ بے پردگی ظاہر نہ ہو۔ پھر میت کے کپڑے اتارے جائیں۔ ہمارے معاشرے میں عرف عام میں یہ بہت ساری جگہ پر ایسا سننے میں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ میت کے کپڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے یا میت کے کپڑوں کو کینچی کے ساتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ میت کے کپڑوں کو جس قدر ممکن ہو کپڑے اتارنے چاہیے۔ اگر کپڑے اتارنا ممکن نہ ہو، دشوار ہو، مشکل ہو تو پھر اس صورت کے اندر کپڑے کو کینچی کے ساتھ کاٹ لیا جائے۔ وہ جو میت کے کپڑے اتارے جائیں گے ان کپڑوں کو بعد میں میت کے نام پر کسی کو صدقہ کر دیا جائے۔ جب تک کوئی غریب یا فقیر ان کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے گا تب تک میت کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب کپڑے اتار لیے گئے، میت کے سطر پہ کپڑا تان دیا گیا۔ اب غسل دینے والا شخص اپنے ہاتھوں پر ایک کپڑا چڑھا لے، دستانہ پہن لے، غلاف چڑھا لے، بہرحال اپنے کپڑے کو ڈھانپ لے۔ کپڑے کو ڈھانپنے کے بعد سب سے پہلا جو عمل کرنا ہے وہ میت کو استنجا کروایا جائے۔ مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ 3 بار اس کو استنجا کروایا جائے۔ کوئی نجاست وغیرہ ہو تو اس کو پاک کیا جائے۔ اس کے بعد اس کو پانی کے ساتھ استنجا کروایا جائے۔ پھر میت کو وضو کروایا جائے۔ جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں میت کو بھی ایسے وضو کروایا جائے۔ اور میت کو وضو کروانے کے دوران اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ میت کو منہ میں پانی ڈال کر نہ کلی کروائی جائے اور نہ ہی اس کے ناک میں پانی ڈال کر ناک کو پاک کیا جائے۔ تو پھر وضو کے اندر کلی اور ناک پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، کوئی کپڑا لے کر اسے گیلا کر لیں، تر کر لیں اور گیلے اور تر کپڑے کو میت کے دانتوں پر اور اس کے لبوں اور ہونٹوں کے اندرونی حصے پر تھوڑا سا مل دیا جائے۔ یہ ملنا بھی اس کے کلی کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے گیلا کپڑا لے کر میت کے ناک کے سوراخوں کے اندر مل دیا جائے، یہ ناک پاک کرنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اب وضو ہو گیا مکمل۔ وضو کے بعد میت کے سر میں پانی ڈال کر اس کے سر کو دھویا جائے، پھر اس کی داڑھی کو دھویا جائے اور اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ جس پانی سے میت کو غسل دیا جا رہا ہے اس پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال کر اور کافور کو ڈال کر پانی کو جوش دیا جائے، پہلے گرم کیا جائے۔ اس گرم پانی کے ساتھ میت کو غسل دیا جائے گا۔ پہلے زمانوں میں چونکہ صابن نہیں ہوتا تھا تو بیری کے پتے صابن کا کام دیتے تھے۔ بیری کے پتوں سے بدن سے میل کچال صحیح معنوں میں پاک اور صاف ہو جاتی تھی۔ تو بیری کے پتے ڈال کر، اگر بیری کے پتے میسر نہ ہو تو پھر گرم پانی
اگر گرم پانی بھی میسر نہ ہو تو پھر تازہ اور سادہ پانی لے کر میت کو اس سے غسل دیا جائے۔ وضو کروانے کے بعد اب میت کو بائیں کروٹ پر لٹایا جائے۔ جب بائیں کروٹ پر لٹائیں گے تو اس کی دائیں جانب اوپر والی سائڈ کو ہو جائے گی۔ جب دائیں جانب اوپر آئے گی تو میت کے کندھے اور گردن سے لے کر دائیں جانب اس کے کمر، پشت، اس کی ٹانگیں اور پاؤں تک سارے جسم پر ایک بار پانی بہایا جائے۔ پانی بہا کر کسی اسلامی کارخانے سے بنے ہوئے صابن کے ساتھ اس کے جسم کو، کندھوں کو، گردن کو، اس کی کمر اور پشت کو، اس کی ٹانگوں کو اور پاؤں کو اچھے طریقے سے ملا جائے، پاک اور صاف کیا جائے۔ تسلی کے ساتھ اس کو دھو کر پانی بہایا جائے۔ جب ایک سائیڈ کو اچھے طریقے سے تسلی کے ساتھ آپ پاک کر لیں گے، دھو لیں گے، تو پھر اس کی کروٹ کو چینج کر دیا جائے۔ اب کروٹ ہم اس کی بدلیں گے دائیں جانب کو۔ جب میت کی کروٹ دائیں جانب بدلی جائے گی تو بائیں سائیڈ اس کی اوپر آئے گی۔ دائیں جانب کو پہلے دھو لیا، اب بائیں جانب اوپر آئی تو پہلے کی طرح اب بائیں جانب پر پانی بہایا جائے۔ میت کے کندھے، اس کی گردن، کمر، پشت، ٹانگیں اور پاؤں تک نیچے سارا پانی بہا کر اب صابن ملا جائے اور صابن کے ساتھ اچھی طرح اس کے جسم کو پاک اور صاف کر دیا جائے۔ جسم کو پاک اور صاف کرنے کے بعد اسے سیدھا لٹا کر پھر میت کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اور گردن یا سر پہ ہاتھ رکھ کے آسرا اور سہارا دے کر میت کو بٹھایا جائے جس قدر ممکن ہو۔ اس کو بٹھا کر اس کے پیٹ پر ہلکے سے آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرا جائے۔ پیٹ پر ہاتھ پھیرنے سے اگر جسم سے کوئی نجاست یا غلاظت خارج ہوتی ہے تو اس نجاست کو دوبارہ وہاں سے دھو دیا جائے اور پاک کر دیا جائے۔ اب نجاست کے خارج ہونے سے نہ وضو ٹوٹا ہے، نہ غسل میں فرق آیا ہے، نہ ہی دوبارہ وضو کروایا جائے گا اور نہ ہی دوبارہ اس کو غسل کروایا جائے گا۔ اگر دوران غسل میت کے ناک یا کان سے خون کا کوئی قطرہ ظاہر ہو جاتا ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو بعد لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں خون نکل آیا، وضو ٹوٹ گیا، اب وضو دوبارہ کروایا جائے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ میت کا وضو وہ وضو نہیں ہوتا جو نماز والا وضو ہوتا ہے۔ اس وضو کے بعد تو عبادت ہوتی ہے۔ یہ وضو میت کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، ایک بار وضو کرنا تھا وہ کر لیا، ایک بار غسل کروانا تھا غسل کروا دیا۔ اب اگر نجاست خارج ہوتی ہے تو اس کو صاف کر دیا جائے۔ خون نکلتا ہے ناک یا کان یا کسی اور حصے سے، اسے پاک اور صاف کر دیا جائے۔ نہ دوبارہ وضو لٹایا جائے گا اور نہ ہی دوبارہ غسل کو لٹایا جائے گا۔ اس طریقے سے میت کو غسل دیا جائے اور بعد میں ایک مرتبہ آخر میں پھر اس کے سارے جسم پر پانی بہا دیا جائے۔ اب سارے جسم پہ پانی بہا لیا، کسی خشک کپڑے کے ساتھ اس کے جسم کو خشک کیا جائے تاکہ اس کا کفن جسم کے ساتھ لگ کر گیلا نہ ہو جائے، کفن گیلا نہ ہو اور کفن کے اندر سے اس کے جسم کا حصہ نظر نہ آئے۔ کپڑے سے خشک کرنے کے بعد اب مردے کے سر اور اس کی داڑھی کے اندر حنوط خوشبو لگائی جائے اور اس کے اعضائے سجدہ پر کافور کی خوشبو ملی جائے۔ اعضائے سجدہ سے مراد پیشانی ہے، ناک ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں پاؤں ہیں۔ یہ اعضائے سجدہ ہیں جن اعضاء پر انسان سجدہ کرتا ہے اور جن اعضاء پر سجدہ کرنا مشروع ہوا ہے، ان اعضاء پر کافور خوشبو لگائی جائے اور اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ میت کو غسل دیتے ہوئے اگر دوران غسل کوئی بری بات ظاہر ہوئی ہے تو اس بات پہ پردہ ڈالا جائے۔ اگر چہرے کا رنگ کالا ہو گیا، اس کے اعضاء متغیر ہو گئے اور اس کے علاوہ کوئی اور بری بات ظاہر ہو تو اس کی برائی کو چھپایا جائے، اور اگر دوران غسل میت کی کوئی خوبیاں ظاہر ہو جائے، اچھی باتیں ظاہر ہوں تو اس کی اچھی باتوں کو بعد میں لوگوں میں بیان کیا جائے۔ یہ بیان کرنا بھی نیکی ہے اور میت کے لیے بھی باعث ثواب ہے۔
آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مردوں کی برائیوں کو چھپاؤ اور ان کی اچھائیوں کو لوگوں کے اندر بیان کیا کرو۔ اس طریقے سے میت کو غسل دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ تمام طریقہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سمجھ کر اور دین کا حصہ سمجھ کر اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے سمجھنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی اور عمل پیرا ہونے کی اللہ پاک توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔